اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ بے شک اس قرآن پاک میں عبادت گزاروں کے لیے کافی پیام ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علن اعلان خبردار کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ سورہ انبیاء کی آخری 7 آیتیں 106 سے لے کر کے 12 نمبر تک کی آیات پڑھی گئی ہیں۔ یہ پوری آیاتیں سورہ انبیاء کی آخری آیات ہیں، اور اسی پر سورہ انبیاء کا اختتام ہو رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے آخر مضمون یہ بیان کیا گیا تھا کہ زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور سارے بندے ہی ہوں گے، جس کا مفہوم میں نے 2 بیان کیا تھا۔ ایک تو زمین کے وارث سے مراد جنت کی وراثت، یعنی جنت کے مستحق ہوں گے نیک لوگ ہی، کافر لوگ مشرک لوگوں کو جنت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا تھا کہ جب جب شریعت مطہرہ پر مسلمانوں نے عمل کیا، زمین کی حکومت اور سلطنت بھی مسلمانوں کو میسر آئی، اور زمین پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، پہلی نمبر کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے کافی پیغام ہے، ہدایت کا پیغام قرآن کے اندر کافی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ایک روایت میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 80,000 عالم ہے، 80,000۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اس وقت نام مجھ کو نہیں معلوم ہے مفسر کا، انہوں نے کہا کہ 80,000 عالم ہے۔ عالم کیا ہے؟ ایک دنیا، یہ جہاں ہم آپ سانس لیتے ہیں جیتے ہیں، یہ ایک عالم ہے، اور جو ہے فرشتوں کی ایک عالم ہے، اور اسی طریقے سے جنات کا ایک عالم ہے۔ اس طریقے سے بعض مفسرین کے قول کے مطابق عالم 80,000 ہے، بعض کے قول کے مطابق 40,000 ہے۔ اتنے عالم ہیں، تو اتنے عالم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، نباتات ہے، شجر ہے، حجر ہے، عرش و کرسی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، انسان ہے، جنات ہے، نباتات ہے، ان تمام چیزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ دوسرے پیغمبروں کو یہ لقب اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قول خود اللہ نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم کا رب اللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین۔
اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، جنات کے لیے، انسان کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ دوسرے پیغمبروں کو یہ نہیں کہا گیا، دوسرے پیغمبر جو دنیا کے اندر آئے وہ سب محدود علاقوں کے لیے، محدود قوم کے لیے، محدود گاؤں کے لیے، بستی کے لیے تھے، کوئی ایک بستی کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی خاندان کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کس طریقے سے تھے، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ان میں سے طائف کا جو ہولناک واقعہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہایت ہی ہولناک واقعہ ہے کہ طائف کے لوگوں نے کیا سلوک کیا ہمارے نبی کے ساتھ، کتنا مارا، کتنا گالیاں دی، ہمارے نبی کی جوتیاں مبارک لہو سے لبریز ہو گئی، کپڑے پھٹ گئے، خون سے جو ہے کپڑا خراب ہو گیا۔ اس عالم میں بھی فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر کہیں تو ان سب کو، ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان، چکی کے دو پاٹ کے درمیان جس طریقے سے آٹا پیسا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان سب بستی والوں کو پیس دیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مار کھانے کے باوجود، زخموں سے بالکل چور تھے، اس حالت میں بھی آپ کی زبان پر کوئی بد دعا یا جملہ نہیں نکلا، بلکہ فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی نسل میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور مسلمان ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، چند سالوں کے بعد پورے طائف کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ اگر ہمارے نبی بد دعا کر دیتے سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاتے، جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ لیکن ہمارے نبی کی امید دیکھیے، ہمارے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی، اور چند سالوں کے بعد سب کے سب لوگ آ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ نماز پڑھاتے پڑھاتے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، ہمارے نبی کی زندگی میں کچھ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے بھی آتی تھیں، تو نماز کی حالت میں جب کوئی بچہ روتا تھا تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے کہ کہیں اس کی ماں کا دل پریشان نہ ہو جائے بچے کے رونے کی وجہ سے، ماں کی ممتا جوش میں نہ آ جائے اور اس کی نماز کے اندر خلل نہ پڑ جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی رہنمائی فرمائی۔ دنیا کے بارے میں بھی آپ نے نقصان سے امت کو خبردار کیا، آخرت کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو سوتے وقت چراغ کو جلا کر کے بس سویا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو تم چراغ جلا کر کے سو جاؤ، کوئی چوہا آ جائے، کوئی بلی آ جائے اور اس چراغ کو ادھر الٹ پلٹ دے، جس کی وجہ سے آگ لگ جائے اور پھر نقصان ہو جائے، ناقابل برداشت نقصان ہو جائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھت کے اوپر، وہ چھت جس کے چاروں طرف چہار دیواری نہ ہو، وہ چھت گھیری ہوئی نہ ہو، اس چھت پر نہیں سونا چاہیے۔ کیوں؟ رات میں نیند کی حالت میں اگر کوئی اٹھا، کبھی کبھی بے خبری میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور کوئی گر گیا، تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوپ میں گرم ہوا پانی اس کا استعمال مت کرو، صحت کے لیے یہ بھی نقصان دہ ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھا بدن دھوپ میں ہو اور آدھا بدن سائے میں ہو، ایسا بھی نہیں سونا چاہیے، اس سے بھی نقصان ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو بستر کو اچھی طریقے سے جھاڑ لیا کرو، کہیں کوئی کیڑا مکوڑا نقصان دینا ہو چھپا ہوا اور سونے کے بعد نقصان ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب تم کرتے کا استعمال کرو، کرتا پہننے لگو، پاجامہ پہننے لگو، تو اس کو جھاڑ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں کوئی کیڑا مکوڑا آ کر کے اس میں رہ گیا ہو اور آدمی پہن لے اور پہننے کے بعد آدمی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے جوتے کو جھاڑ لینا چاہیے، جوتے کو جھاڑ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتے کے اندر کوئی سانپ ہو، کیڑا مکوڑا ہو۔ اس طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں، یہاں تک کہ
ڈاکٹروں نے کتابیں لکھی ہیں، سائنس اور سنت نبوی، اس کتاب کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جوتا جھاڑنے کا کیوں حکم دیا، کرتا جھاڑ کر کے پہننے کا کیوں حکم دیا، اور رات کو بستروں کو جھاڑ کر کے پہننے کا استعمال کرنے کا کیوں حکم دیا۔ اس کے اندر بہت سارے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نقصان سے بچا لیا۔ باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رحمت للعالمین تھے، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات آپ نے امت کو بتا دی اور خبردار کر دیا، دیکھو ان چیزوں سے تم کو نقصان ہونے، جس پر باضابطہ بہت سارے علماء نے تقریر کی ہے۔ یہ مختصر وقت ہے، چونکہ اس لیے اس مختصر وقت میں ان تفصیل کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی وحی آئی ہے کہ تو ایک ہی خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کے باوجود تم مانتے نہیں ہو، فرمانبرداری نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سزا کے اندر جو وقت دیا ہے، تاخیر کی ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی حکمت مصلحت کو اللہ جانتا ہے۔ ایک حکمت تو جو بندوں کی سمجھ میں آتی ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے رکھا ہے کہ ایمان قبول کر لو، ایمان قبول کرنے کا وقت ہے، اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو تمہارے لیے سزا تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب تم کو آئے گا، آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی عذاب کبھی کبھی آتا ہے، لیکن دنیا کا عذاب کوئی یقینی نہیں۔ دنیا میں عذاب نہیں اگر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں عذاب نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ